رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، رمضان علم ہے۔ یقین کیجئے آپ سب تو ان تمام نشستوں سے علم حاصل کر ہی رہے ہوں گے، مگر اس قدر مستفید ہے یہ میرے لیے یہاں پر بیٹھ کے ان تمام مہمانوں سے گفتگو کرنا، وہ تمام علم کے موتی جو ہر انسان کے پاس مختلف موتی ہیں جو لے کر آتے ہیں یہاں پر، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ ان موتیوں کو لے کر ہم نے صرف پاس نہیں رکھنا بلکہ اس کو جڑوانا ہے اپنی انگوٹھی میں اور پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جب اس سوچ کے ساتھ آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے۔ بہت مزے کی گفتگو، بہت پر اثر گفتگو جو آج کی ہماری گیسٹ کرتی ہیں، میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی۔ سب سے بڑا تعارف ان کا یہی ہے کہ وہ قرآن کی طالب علم ہیں اور طالبہ ہیں اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں ایک ڈیفرنٹ زاویے سے۔ ہم نے مولویوں کی زبانوں سے قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ اسکالرس کی زبان سے ان کے افکار ہمارے تک پہنچتے ہیں، مگر بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف دنیا کی تعلیم دیتی ہیں بلکہ خود بھی طالب علم ہیں قرآن کی اور لوگوں تک بھی یہ پیغام لے کر بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ ایک اسکول ہے، کالج ہے، اس کی پرنسپل بھی ہیں، اور ری ہیب اور ڈے کیئر سینٹر ڈیمینشیا جو سے کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ سو شی از ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ آف ورک۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ہماری آج کی گیسٹ نسرین جاوید خان صاحبہ۔ کیسی ہیں نسرین صاحبہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، تھینک یو۔ You do quite a lot of work. How do you manage, first of all? Tell me as a woman, کیسے یہ مینیج ہوتا ہے سب کچھ؟ بس آپ اللہ سے مدد مانگ کے جب شروع کرتے ہیں کوئی کام تو پھر وہ ایسے رستوں سے آپ کے لیے مدد پہنچاتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے اور اس سسٹم کو اگر آپ سمجھنا شروع کر دیں اور آپ انکنڈیشنل اس کے آگے سرنڈر کر دیں تو وہ خود بخود آپ کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے۔ بیوٹیفل، دیٹس یہی ایک زندگی کا میں سمجھتی ہوں راز بھی ہے اور یہی کامیابی بھی ہے۔ اچھا، اگر ہم آپ کی تھوڑا سا جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ماں کہہ لیں، بیٹی، ایک عورت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنے ٹاپک کے حوالے سے آئیں گے۔ یہ وومن امپاورمنٹ، اس کا بہت تذکرہ ہے آج سوسائٹی میں، یہ ہے کیا؟ ایکچولی آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں تو شاید میں فیمنسٹ ہوں۔ میں جو فیمنزم کا تصور اس وقت رائج ہے میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتی۔ ٹھیک، میرے خیال میں عورت جو ہے وہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورت اور آدمی دونوں کو انسان کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو میرے حساب سے مین اینڈ ویمن آر ایکول بٹ دے آر ڈفرینٹ۔ ٹرو۔ ان کا جو وہ ریلم آف ایکٹیویٹی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ آئی ایگری۔ اور انفارچونیٹلی ہم جب ہمارے مزاجوں میں جو ایکسٹریمزم آ گیا ہوا ہے نا، اس کی بنا پر جب ہم کوئی بھی انسانی تصور یا کوئی کانسیپٹ یا کوئی آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں نا تو اس میں ہم ایکسٹریم رنگ بھر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جو فیمنزم کا تصور بھی ہے نا، جو ویمن امپاورمنٹ کا تصور بھی ہے، یہ تصور کنڈیشنل ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اور ہم اس کو رڈر لیس کر دیتے ہیں جب اس کو مقابلے بازی کی فضا میں لے آتے ہیں۔ ہم اس کو کر دیتے ہیں کہ جی عورت کو آگے آنا ہے اور آدمی کو پیچھے کرنا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا یہ نہیں، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی۔ اور امپاورمنٹ سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے
کہ عورت جو ہے اس کو آپ زندگی کے معاملات میں اوور برڈنڈ کر دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ امپاورمنٹ جو ہے نا اس میں اب جو سلسلہ چل پڑا ہے نا وہ عورت کے اوپر انتہا کا برڈن ڈال دیا گیا ہے. ایک طرف وہ گھر چلانے کے لیے بچوں کو ریز کرنے کے لیے کھڑی ہے اور نیچرلی وہ ماں ہے اور وہ اس کے لیے بہت فیل کرتی ہے, اور دوسری طرف امپاورمنٹ کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک نا میس اپ ہو گئی ہے بات, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مکس اپ ہو گئی چیزیں بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ جو انسانی تصور ہوتے ہیں, ایک تو ڈیوائن ہمیں گائیڈ لائن آتی ہے, یعنی خدا کی طرف سے آپ کو مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی ہے قرآن سے. یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جاتے ہیں, اور ہم جو سمجھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے جاتے ہیں زندگی پہ. لیکن جو مین میڈ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا, جو انسان بناتا ہے آئیڈیالوجیز, لائک یہ فیمنزم ہے, کیمنزم ہے, سوشلزم ہے, اور بھی اس طرح کے بہت سارے مختلف کیمپینز ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. تو انسان کی عقل پرفیکٹ نہیں ہوتی نا, وہ پھر اس میں گنجائش رکھتا ہے, یعنی مارجن رہ جاتا ہے. پھر وہ جو ایک بندہ آئیڈیالوجی دیتا ہے وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ اپنے حالات اور ضروریات کے پورے مطابق وہ دے دیتا ہے. جب وہ اٹھ کے کسی اور جگہ جاتی ہے تو اس کے حالات اور ضروریات پہ وہ منطبق نہیں ہو پاتی. بالکل ٹھیک. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہوتی جاتی ہے, اور اس کی جہاں سے وہ چلی ہے, وہ جہاں پہ پہنچی ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. تو میں تو جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہماری ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. بالکل. اسی طرح ہماری ساری آئیڈیالوجیز جو ہے نا, ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ نے جو ہمیں آئیڈیالوجی دے دی ہے قرآن پاک میں, جو ہمیں بتا دیا ہے, کیا وہ اس پہ پوری اترتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. جب آپ اس کو اس کے اندر چھان کے دیکھ لیں گے نا, جو چیز ہوگی وہ بہترین آپ کے سامنے نکل آئے گی. بہت خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا. اب کیونکہ آپ نے خود سے یہ بات, اس کی تمہید بن گئی کہ آپ نے کچھ بھی اپنی زندگی میں کہنا ہے یا کرنا ہے, یا کوئی بھی کسی کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے اوپر ہم نے ترجیح دینی ہے اللہ کی آئیڈیالوجی یا اس کے جو احکامات ہیں. اور وہ جو احکامات ہیں وہ دین اسلام کے احکامات ہیں, اور دین اسلام کے احکامات ظاہر ہے آپ کو قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں. قرآن ہے ہی یا تو آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاتا ہے, یا پھر آپ کو جو پرانی سٹوریز ہیں, پرانے واقعات ہیں, ان سے عبرت حاصل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہ جو دین ہے اس کو سیکھنا ہر کوئی چاہتا ہے, بیکاز یہ ضرورت ہے ہر انسان کی, نیچر دیٹ یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو دا ڈیوائن نو میٹر واٹ ریلیجن یو آر ان. بٹ دا تھنگ از کہ دین کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے حوالے سے بتائیے. جی, میں نے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کی, تو مجھے اس میں سمجھ یہ آئی ہے کہ آپ پورے خلوص سے قرآن کو سمجھنے کی طرف چل پڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی دفعہ تشریف لائے, تو انہوں نے ان کو پڑھنے کے لیے, علم کے لیے اقرا کہا کہ آپ علم حاصل کریں. تو اصل میں دین کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی اینٹ ہے وہ تو علم ہے. اب علم بہت طرح کا ہے, اور علم کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علم کے لیے ضروری ہے مخلصی. کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب علم تو بہت طرح کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خزانے علم کے انسان کے لیے اس دنیا میں وار رکھے ہوئے ہیں. تو آپ جس طرح کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جس علم کو قرآن علم کہہ رہا ہے نا, وہ اصل میں
خدا کے حوالے سے، اس کی معرفت کے حوالے سے علم ہے، کہ آپ خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کو قرآن پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ قرآن کے پاس بہت سارے طریقوں سے جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی سرگزشت انذار ہے، پڑھیں کہاں کہاں کیا ہوا تھا، اس میں کیا واقعات ہیں، کیا ہسٹری ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو توحید، آخرت اور رسالت جو ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے. اس کو سمجھ آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کو اگر ان باتوں کی نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم غور کرو، تم اپنے اندر جھانکو. اگر آپ کو اپنے اندر سے بھی سمجھ نہیں آ رہی تو باہر کائنات کی وسعتوں میں دیکھو. اگر کائنات کی وسعتوں میں نہیں سمجھ آتی تو آپ تاریخ میں چلے جاؤ، لوگوں کی تاریخ جو ہے اس کو سمجھو. تو قرآن ہمیں نا علم دیتا ہے. تو یہ اس کو جو اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ وہ دین کی کتاب کو سمجھیں گے جو کہ اللہ نے آپ کو بھیجی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کے پاس جاتا ہوں. تو میں نے جب شروع کیا، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں نے اس کو اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کی کہ میں یہ جانوں کہ کیا میرے اللہ کو پسند ہے اور کیا میرے اللہ کو ناپسند ہے. میں نے اس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ بھی اپنے ساتھ بات کریں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، مجھے کیا سمجھنا ہے، مجھے جس کریٹر نے، جس خالق نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجنے کا اس کا مقصد کیا ہے. پہلے سب سے یہ جانیں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا ہے اس کا کیا مقصد ہے میرے یہاں بھیجنے کا. آپ جب ان دونوں چیزوں پہ غور کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ بھاگیں گے ان کتابوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف، ان جو بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے ان کی طرف، کہ سچ ہے کیا، حقیقت ہے کیا، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ آپ کے اندر یہ خواہش پرخلوص ہونی چاہیے کہ میرا بنانے والا، میرا خالق، مجھے اس نے کیوں بنایا ہے اور میرا مقصد کیا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں، میرے سوال کیا ہیں، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ان چیزوں پہ جب آپ غور کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ بہترین طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم عربی زبان سب لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم جس زمانے میں سے گزر رہے ہیں نا، اس زمانے میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر مذہب کے لیے ریجیکشن ہے، خدا کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے لیے ریڈنڈنٹ سا ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسیس آف نوئنگ، جاننے کے لیے بہت سارے وسیلے آ گئے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا اردو ترجمہ، قرآن کا انگلش ترجمہ، بہترین تفسیریں آپ کو بہترین اس زمانے میں ملتی ہیں. بالکل آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ اسٹڈی کر سکیں، آپ کی رسائی نہ ہو، آپ کی رسائی نہ ہو نا. تو یہ ہم ایک زمانے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ میلوں سفر کر کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے تھے اور پیدل سفر کر کے پتہ نہیں کس طریقے سے مشقتیں جھیل کے وہ علم کے حصول کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو علم جو ہے اس کا خزانے اللہ آپ فون کھولیں، آپ کے پاس ایک کلک پہ دنیا ساری کی انفارمیشن ہی نہیں، علم سارا کا سارا، قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا، اس کی تفسیریں ساری کی ساری آپ کے پاس موجود ہیں. چوائس آپ کی ہے. بالکل آپ چاہیں تو اس پہ آپ سارا وقت جو ہے وہ پب جی کھیل لیں اور مختلف قسم کی گیمز کھیل لیں، اور چاہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو پھر آپ خدا کے بارے میں جان لیں. یہ آپ کی چوائس ہے. یہ چوائس آپ کو اللہ نے دی کے بھیجی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جیسے نیکی اور بدی آپ کے اندر ڈال کے بھیجی ہے نا، اسی طرح اللہ نے آپ کو پورا دے کے بھیجا اختیار. ارادہ اور اختیار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ اللہ نے آپ کو ارادہ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے. چاہیں تو آپ اس کو اچھائی کے لیے یوز کریں، چاہے تو آپ اس کے لیے برائی کے لیے یوز کریں. اللہ نے آ کے ہاتھ نہیں پکڑنا. بالکل اللہ نے کہنا بھاگو، بھاگ لو جہاں مرضی بھاگنا ہے، آنا تو میرے پاس ہے نا. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اچھا نسرین صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہر انسان جو ہے وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، اور سیکھنے سے زیادہ
सिखाना चाहता है राइट. सो कमिंग टू दैट, मगर हम अनफॉर्चुनेटली ये देखते हैं कि जो सिखा रहे होते हैं, सिखा तो दीन रहे होते हैं, बट उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट, जिस तरह से हलीम के साथ ज़रूरी है ना कि उसके लवाजमात हों, तो उसके लवाजमात में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका अखलाक है. वो कहीं नहीं नज़र आता है एट टाइम्स, यू नो, जो लोग सिखा रहे होते हैं. उसके हवाले से क्या कहिएगा? इस पे मैं हमेशा ही सोचती हूँ, और मैंने ख़ुद इस पे थोड़ा सा सोच विचार करके मुझे लगा कि ईमानियात और इखलाकियात दो चीज़ें हैं ना सही, जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है अपनी ज़िंदगी में. यानी ईमान और अमल साले. बिल्कुल, अमल साले इखलाकियात है ना. एब्सोल्युटली. तो इन्हीं दो की बुनियाद पर हमने आखिरत में जन्नत और दोज़ख के हकदार ठहरना ऐसे. तो मेरे बड़े साथी हैं जिनसे मैं सीखती हूँ, पढ़ती हूँ. ज़ाहिर है वो माइंड सेट वो बनाते हैं जिससे हम इस काबिल होते हैं कि हम सोच सकें. तो मुझे ये लगता है कि ईमानियात जो है ना वो 20% है, 80% हमारी इखलाकियात हैं. तो चूँकि मैं टीचर भी रही और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ, तो पढ़ना पढ़ाना जो है वो चलता है, पेपर मार्किंग भी करते रहे. तो मुझे लगता है कि जैसे पेपर होता है ना, उसमें एक सवाल लाजमी होता है. बिल्कुल सही. और बाकी सवाल जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं. जो लाजमी सवाल होता है वो 20 नंबर का होता है, और जो बाकी होते हैं ऑप्शनल वो 80 नंबर के होते हैं. अब आप 80 में से अगर 60 भी ले लेंगे तो अगर आपने लाजमी सवाल नहीं किया हुआ तो आप पास नहीं हो सकते. बिल्कुल ठीक. इसी तरह आप लाजमी सवाल ईमानियात पे खड़े हैं, आप बेहतरीन ईमान ले आए हैं, लेकिन जो 80 नंबर का पेपर है इखलाकियात वाला, वो आप उसमें आप 0 पे खड़े हैं. तो आप 20 का 20 भी कर लेंगे तो आप पास तो नहीं हो सकेंगे ना. तो ये मुझे यही लगता है कि असल में हमारा आज के दौर का ना जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, जिस पे हमें इंतहा पसंदी से भी पहले काम करना है. बिल्कुल. और वो ये है कि हम अपना ना तवाज़ुन खो बैठे हैं. ठीक. हमें जिस फितरत पे अल्लाह ने तवाज़ुन से मेरा दिमागी तवाज़ुन, कौन सा तवाज़ुन? सारा हर तरह से जहाँ हमें खड़ा होना है ना, हाँ, हम वहाँ नहीं खड़े. जैसे हमें सोचना है ना, हम वैसे नहीं सोचते. जो हमें करना है हम वो नहीं कर रहे. यानी हम जहाँ पे अदल क्या है, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ रखते हैं तो अदल हो जाता है. तो ये अदल जो है ये तवाज़ुन है. ठीक. हम इससे हट गए हैं. तो मुझे ये लगता है कि हमें इस तवाज़ुन पे आना चाहिए. बिल्कुल ठीक. तो आपने जो सवाल किया कि हम जो लोग सिखा रहे हैं उनमें इखलाकियात की कमी तो वो ना तवाज़ुन से हट गए हैं. सिखाने वाला समझता है कि बस मैं सिखाता चला जाऊं. हालांकि क्या है कि आपने जो सिखाना है ना किसी को, इसके लिए रूल ऑफ थंब है एक छोटा सा, कि जो आप किसी को सिखाना चाहते हैं वो आप खुद बन जाएं, करना शुरू कर दें. आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे सच बोलें, सच बोलना शुरू कर दें. आपके बच्चे चाहते हैं कि मेहनत करें, आप भी मेहनत करना शुरू करके दिखाएं. इसी तरह आप चाहते हैं कि आप लोगों को कुरान पढ़ाएं, कुरान पे अमल करना शुरू कर दें. आपका पढ़ाना जो है वो खुद ब खुद फायदेमंद होता चलेगा. यहाँ से आप बोल रहे हैं और आप खुद उसको ऊपर अमल नहीं करते, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि ये इसका कोई असर होगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा. सही. तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर कुरान की तालीम जो है उसका इफ़ेक्ट हो और तब्दीली आए, तो फिर आपको, मैं वही जो पहले मैंने बात की थी कि अपने ऊपर फोकस करें. एब्सोल्युटली. लेकिन अपने ऊपर फोकस ये ना करें कि वो जिसको वो कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है कि बस मैं, मुझे, मेरा, नहीं, ये नहीं. अपने पे फोकस जो करना है ना वो ये है कि जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी कमियां हैं, जो मैं चाहता हूं दुनिया हो जाए, मैं वैसा बन जाऊं, उसको ठीक कर लूं. तो देखिएगा खुद ब खुद आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते चले जाएंगे. बेशक, बिल्कुल. बड़ी अच्छी आपने बात की. आखिर में एक बड़ा अहम और मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ज़रूरत सवाल, हम जब दीन को समझने की बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि बस हमने अपने ही, क्योंकि इंटरेस्ट इस तरह से नहीं है, दुनिया के इतने झमेले हैं कि आप अपने ही दीन की तरफ मुश्किल से आते हैं. आपको लगता है कि जो मुख्तलिफ अदियान हैं
ان کی اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، یعنی اپنے دین کے ساتھ ساتھ باقی ادیان کو بھی اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہمارا جو سوچنے کا طریقہ کار ہے، طرز عمل ہے، وہ ایک واسٹ شکل اختیار کر سکتا ہے اور ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین ہے، یعنی اگر آپ اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، جوز کی بات کرتے ہیں، کرسچنس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا دین تو خدا کا دیا ہوا ہی دین ہے نا. لیکن باقی بھی جو ادیان ہیں، آپ اگر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے پہلے آپ کو اپنا دین پڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ میں بائبل پڑھنا شروع ہو رہا ہوں، یا میں سکھوں کی کتاب جو ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل. اچھا میں تو وہ جو لوگ ہندوؤں کی کتابیں ہیں ان کی ہم کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ ضرور پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتاب پڑھیں، پہلے بیس بنائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے نا، تو پہلے آپ زبان سیکھیں. بالکل بالکل بالکل، آپ پہلے زبان سیکھیں، پھر اس کے بعد ادب پڑھنا شروع کریں. تو یہ تو خیر ادب تو بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے. ہمارا دین میرا پورا پکا، میں نے جتنا سمجھا جانا، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو میں غلطیاں اس وقت کر رہی ہوں وہ ظاہر میری اپنی غلطیاں ہیں، لیکن جو بھی بات میں کوئی ٹھیک بتا سکی ہوں نا، تو وہ میرے اساتذہ ہیں جن کی بنا پر میں یہ سب کچھ کہہ پا رہی ہوں. انہوں نے مجھے ان سے جو چیز میں نے سیکھی وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنا دین سمجھنا ہے. پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیدائشی مسلمان تھی، یعنی میں اس لیے مسلمان تھی کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی. مجھے میرے اساتذہ نے شعوری مسلمان کر دیا کہ نہیں، یہی سب سے اچھا دین ہے. نکھار کے تراش کے ہیرا بنا. میں تو پتہ نہیں ہیرا بنی کہ نہیں، لیکن میرے دماغ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اور اس پہ پریکٹس کرنا سب سے آسان اور نیچر کے قریب ترین ہے. ہم اصل میں نیچر سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم اپنی مرضیاں کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں، یہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. فطرت کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فطرت نا وہ سانچہ ہے جس کے مطابق اللہ نے ہمیں بنایا ہے. بالکل صحیح. جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو وہ سانچہ گڑبڑ کرتے ہیں، ہم یا تو اس میں سے باہر نکل جاتے ہیں اس سانچے میں سے. یعنی ایک وہ ساخت جس پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، دیٹ از آور نیچر، وہ ہماری فطرت ہے. جب ہم اس کے مطابق بیہیو نہیں کرتے تو پھر ہم ہٹ جاتے ہیں اپنی فطرت سے، اور پھر جو اندر مشکلات آتی ہیں زندگی میں، پرابلمز آتی ہیں، وہ مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ وہی کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، آخر تک کے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. پھر آپ نہ مذہب جان پاتے ہیں اور نہ پھر آپ دنیا بھی نہیں وہ کر پاتے. تو چاہیے یہی کہ آپ پہلے سب سے اپنی کتاب کو سمجھ کے کسی اچھی تفسیر کے ساتھ، کسی اچھے استاد کے ساتھ، اپنے سارے بائسز، اپنی ساری پریجڈس، اپنی سارے وہ باتیں کہ میں مسلمان تو میں بڑی چیز، یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے قرآن کو پہلے سمجھنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے نکل جائیں. ضرور کریں، آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ واہ کیا بات ہے میرے رب کی کہ اس نے مجھے کیسی کتاب دی، اور کیا کمال بات ہے کہ یہ مجھے ضرور اس کے پاس لے کے جائے گی. بیوٹیفل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ وی لرنڈ اے لاٹ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور آپ ہی کی باتوں میں ایک بات تھی کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اینڈ اف یو تھنک یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ، پھر ہم نے صرف اسلام کو پڑھنا نہیں ہے، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، صرف آقا کی بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو تھیوری کے طور پہ قرآن کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. پھر اسوہ کاملہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اسی طرح سے جب قرآن، محمد و آل محمد کی یہ تعلیمات اور پریکٹیکل چیزیں ہماری لائف میں پریکٹیکل ہو جائیں گی، شامل ہو جائیں گی، عملاً شامل ہو جائیں گی،
तो फिर लोग आपसे कहेंगे यू आर द बेस्ट, एंड इफ यू वांट टू हियर दैट यू नीड टू मूव अ लिटिल, थोड़ा पढ़िए, सीखिए, इल्म हासिल कीजिए, अपना दीन भी जानिए, दूसरे अध्ययन भी जानिए, और फिर बेहतरीन तरीके से अपना कंपैरिजन करते हुए अपना एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करते हुए ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बेइंतहा शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, मगर जाना नहीं है कहीं, हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम।